جب ہم قربانی کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد 3 حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایک ہم اپنے پاس رکھتے گئے, ایک ہم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے گئے, تو ایک غرباء مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایسے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور سوال کرنے لگے کہ جی علامہ صاحب, سوال یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے کیا ہم اس کو محرم کے مہینے میں بھی کھا سکتے ہیں؟ تو یہ کافی سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ کیا محرم کے مہینے میں ہم گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو فقہ جو کہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں بجائے آپ پورا سال جب مرضی کھانا چاہیں گوشت کھا سکتے ہیں, جب مرضی کھانا چاہیں, گوشت کی ممانعت نہیں. لیکن جب اس نے یہ سوال میرے سے کیا کہ جناب ہم محرم میں گوشت کھا سکتے ہیں, اجازت تو ہے, لیکن ایک سوال میں نے ان سے بھی کیا تھا اور یہی سوال میں آپ سے بھی کرنے لگا ہوں کہ یار اجازت تو ہے ہمیں, گوشت ہم ہر مہینے کھا سکتے ہیں, پورا سال ہم کھا سکتے ہیں, اور جس کو یہ بات کی جائے تو وہ آگے سے ان کا یہ بہانہ بھی بڑے عجیب سے ہم نے تراشے ہوتے ہیں نا جناب. ہمارے پاس مفتی تو ہم بہت بڑے بڑے ہیں نا, ہمارے پاس بہانے بھی ہوتے ہیں کہ جناب برکت کے لیے ہم نے گوشت گھر میں رکھ دیا, اس میں برکت ہے. نہیں, آپ اس کو کھا سکتے ہیں, ہر مہینے میں کھا سکتے ہیں, لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے ایک قربانی دی ہے وہ مقصد تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں ہدیہ کرنا. یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ قربانی کریں اور اچھا گوشت اٹھا کر آپ فریجیں بھر لیں. یہ نہیں تھی قربانی. قربانی کا مقصد یہ تھا کہ سال بعد وہ غریب ہیں جن کو پورا سال گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا, یہی ایک قربانی کا موقع آتا ہے جہاں ہر غریب جو ہے وہ گوشت کھاتا ہے. اور جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے, جو قربانیاں کرتے ہیں, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ غریبوں میں, مسکینوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں. اور میں نے ایسے بھی مخیر حضرات دیکھے ہیں جناب کہ وہ ساری کی ساری قربانیاں ذبح کر کے وہ ساری تقسیم کر دیتے ہیں. منع نہیں ہے اس میں, وہ تو اپنا نام ہی نہیں آنے دیتے, ساری کی ساری قربانیاں جانور پورا ذبح کروا کے غریبوں میں تقسیم کروا دیتے ہیں کہ نہیں یار ہم تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں, لیکن غریب جو ہے وہ سال بعد کھاتا ہے. تو پیارے بھائیوں, فریجیں نہیں بھرنی آپ نے. جب آپ اللہ کے راستے میں دیں گے, آپ کسی غریب کو دیں گے نا, تو آپ کو برکت ویسے ہی مل جائے گی. آپ کو قربانی کے گوشت میں برکت ہے, لیکن جب آپ کسی غریب کو کھلائیں گے, کسی کو خوش کریں گے, کسی کے گھر کی ہانڈی اگر ہماری وجہ سے بن جائے گی تو اس کی جو برکت ہے نا جناب وہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگی. تو فریجیں نہیں بھرنی ہے. قربانی تھی, قربانی ہو گئی ہے, اور اللہ کے راستے میں ہدیہ کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ایک بات, ہر گھر میں پہنچانا لازم نہیں ہے. ہر گھر میں یہ نہیں کہ آپ جناب تھوڑا کر کے ہر گھر میں پہنچائیں, نہیں, بلکہ آپ گنے چنے گھروں میں پہنچائیں جو حقدار ہیں, اتنا پہنچائیں کہ وہ سکون سے اپنا کھانا بنا سکیں. ٹھیک ہے جی, یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. اور قربانی کا گوشت آپ جب مرضی چاہے کھا سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں, پورا سال کھا سکتے ہیں. لیکن یہ سوال ایک معصومانہ سا ہے کہ کیا ہمارا ضمیر یا ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے, جس چوراہے پر آج ہمارا معاشرہ کھڑا ہوا ہے, کہ کیا ہم وہ گوشت جو اپنے پاس فریز کر کے رکھیں؟ ایک موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت کسی نے اکٹھا نہیں کرنا. 3 دن سے زیادہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے. مطلب یہ تھا کہ تقسیم کر دینا ہے, 3 دن تک کھائیں گے, اس کے بعد تقسیم کر دینا ہے. تو صحابہ کرام تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو مانتے تھے, خوشی مانتے تھے. تو 3 دن تک گوشت چلا, تقسیم ہو گیا سارا, کسی صحابی کے گھر گوشت نہیں تھا. پھر اگلا سال آیا, حکم وہی باقی تھا. تو صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, کیا اس سال بھی وہی حکم ہے کہ 3 دن تک گوشت کھائیں, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ, پچھلی دفعہ ہمارے پاس مہاجرین آئے تھے اور ان کے پاس اتنا وساطت نہیں تھی, ان کے پاس طاقت نہیں تھی, اس لیے یہ حکم ہوا تھا کہ گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں چلانا. تو اس سال وہ حکم ختم ہو گیا, آپ پورا سال گوشت چلا سکتے ہیں. تو اس سے میں خود اپنے ذہن کے مطابق یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ جس چوراہے پر کھڑا ہوا ہے, کیا ہمارا ضمیر اس چیز کی ہمیں اجازت دے سکتا ہے کہ کیا ہم اپنا قربانی کا جو جانور ہم نے ذبح کیا اس کا گوشت ہم زیادہ دیر اپنے گھر میں رکھیں؟ ہمارا ضمیر ہمیں اجازت نہیں دے گا اس چیز کی. اس پر آپ ذرا غور کرنا ہے آپ نے. یہ بہت بڑی قربانی تھی جو ہم نے پیش کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری سے بھی محفوظ رکھے
جب بھی قربانی کریں گا، اور اللہ رب العزت جن احباب نے قربانیاں کی ان کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس اجتماع کے صدقہ سے اللہ رب العزت ہم سب کو جتنا بھی احباب نے قربانیاں کی مجھ سمیت غریبوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔